میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اعتکاف کی بہت ساری فضیلت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء علیہم السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے بیت اللہ پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف اور نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کاموں کو انجام دیتے تھے اور ان کو چھوڑ بھی دیتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں چھوڑا، اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ اور معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی جاتی ہے کہ گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں واپس جاؤں گا، تو معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک اللہ کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جائے گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا اور مغفرت کی قوی امید ہوتی ہے کہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات دے دی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو کشف ہو گیا تھا کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہے۔ آپ نے چاہا کہ اعمال خیر میں کثرت کی جائے تاکہ امت کو عمل خیر میں جد و جہد کرنا ظاہر ہو جائے، اور بعض نے کہا ہے کہ 20 دن کا اعتکاف اس لیے کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس سال سے پہلے رمضان میں سفر ہو جانے کی بنا پر اعتکاف نہیں کیا تھا، اس لیے پچھلے سال اعتکاف نہ کرنے کی وجہ سے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ چنانچہ اعتکاف کے فضائل میں بہت سی حدیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے کیا تھا،
پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر لیں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں گیلی مٹی پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لہذا اب اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپڑے کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر دیکھا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اعتکاف کی عبادت کے ذریعے شب قدر کا حصول متوقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معتکف شخص گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں کہ جتنی کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، جنازے میں شرکت وغیرہ نہیں کر سکتا، تو ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ عمل نہیں کر پاتا مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں کہ جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔